السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہے خواجہ شمس الدین ترک اور بادشاہ اور شاہی لشکر اور شمس الدین کے چند معجزات جو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتے تھے، جسے دیکھ کر بادشاہ نے شمس الدین سے دعا کے لیے کہا اور اس کے بعد ان کی دعا کے اثر سے انہوں نے قلعے کو فتح کیا، جبکہ وہ بار بار ناکام ہو رہے تھے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ تو جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک مرتبہ سلطان غاسیات الدین بیلن نے ایک قلعے پر چڑھائی کی، دشمن نے قلعہ بندی ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعے پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دی۔ بادشاہ مسرار کی طلت سے اکتا گیا۔ اسی دوران ایک رات سخت طوفان وبا دربان آیا اور شاہی فوجوں کے بشتر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی بھر گیا اور جھکڑ اور موسلادھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں سے آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون جمنا شروع ہو گیا۔ اسی حالت میں بادشاہ کے خادم خاص یکساں بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے۔ ایسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا ہے اور اس میں چراغ چل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ خادم پشت چھا گیا اور آگ مانگنے کی ہوش نہ رہی۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے ہاں میں جواب دیا تو درویش نے کہا، جتنی آگ چاہے بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہوئے، ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آباد خانے میں آ کر حمام گرم کیا، لیکن اس واقعے سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہوگی۔ صبح کاذب کے وقت مشق کے لیے پھر اسی درویش کے خیمے پر گئے تو دیکھا وہ درویش خیمے میں موجود نہ تھا۔ ادھر ادھر وہ کچھ دور ایک تالاب نظر آیا، وہاں وہ درویش وضو کر رہا تھا۔ خادم ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی، اپنے خیموں میں آگے۔ خادم اب تالاب پر پہنچے تو دیکھا کہ جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشک میں پانی بھرا اور اس کو لے کر آباد خانے گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے تالاب پر پہنچے اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے، وہ درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آیا اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ان کے سامنے پانی اس وقت جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم دستہ بستہ عرض کی، حضور، اگر میری ایک راز کی خلوت میں سناؤں تو گزارش کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات من و عین سلطان کو گوشہ گزار دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، اب میری خوابگاہ کے باہر ٹھہرو، وقت معینے پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگایا۔ سلطان مصلحہ ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لایا، پانی نے جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا۔ وہ حیران ہو کر سمجھ گیا کہ یہ درویش سپاہی کے بھیس میں کوئی مرد خدا ہے۔ اس وقت خادم کو ساتھ
لے کر درویش کے خیمے پر پہنچے۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ سلطان دستہ بستہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کفر منظر جس سے حد و ہیبت جبر و انکاف عالم کا ڈنکا بج رہا تھا اور بورے جانشین فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا جن کا ڈنکا پورے ہندوستان میں بج رہا تھا۔ وہ درویش کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات نہ نکلی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوا۔ ان کی نظریں سلطان پر پڑی۔ تعظیم کے لیے اٹھا اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کی کہ میری خواہش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی لیکن بے سود، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامات دیکھ چکا تھا اسی طرح نہ مانا۔ آخر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر فرمایا، اس وقت حملہ کرو، اللہ تعالیٰ فتح و نصیر عطا فرمائے گا۔ سلطان خوش رخصت ہو کر لشکر کو پہنچا اور اسی قلعے پر دھاوا بول دیا۔ مکسرین نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان نے اسی فتح پر سجدہ شکر بجا لایا۔ دوسرے دن برہنہ پا درویش کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ انہوں نے بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا تمام مال و اعصاب فقر میں تقسیم کر دیا اور خود ایک کمبل اوڑھ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے۔ بادشاہ ان کے خیمے پر گیا تو اسے خالی پایا۔ یہ درویش خواجہ شمس الدین ترک تھے۔ وہ شاہی لشکر سے نکل کر سیدھا اپنے مرشد مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں سے چند دن بعد ان کو پانی پت جانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے باقی زندگی اس شہر کی اصلاح و تبلیغ میں فرضیہ انجام دیتے ہوئے گزاری۔ یقیناً مسلمانوں میں ایسے عظیم بزرگ بھی ہیں، بے شک وہ عظیم لوگ ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ عظیم کیسے بنے۔ اس کی وضاحت جواب یہی ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاری۔ چنانچہ اگر آج بھی ہم تقوی کو اختیار کر لیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغامات پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت مانگتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔